درجہ حال پر فائز ہو گئے۔ تو ایمان کا لفظ 3 دفعہ، تقویٰ کا لفظ 3 دفعہ، احسان 1 دفعہ، عمل صالح 2 دفعہ۔ یہ کیا فرق ہے؟ کیا یہ ایسے ہی ہے اتفاقاً ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک ایک لفظ جو ہے بہت معنی خیز ہے۔ وہ جو غالب نے کہا ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کا سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آ رہے ہیں، جو نہ سمجھنا کہ یوں ہی میں نے کوئی الفاظ پرو دیے ہیں، میرے شعر میں جو لفظ آئے گا تو ذرا اس پر غور کرنا، وہ گنجینہ معنی کا ایک خزانہ ہوگا، لہذا اس کی گہرائی بھی اترنے کی کوشش کرو۔ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، وہ لفظ جو غالب میرے اشعار میں آ گئے، اور زیر ہر لفظ غالب فیض ہم میں خانہ ہے، غالب کے ایک ایک لفظ کے نیچے تو ہمیں علم کا معرفت کا میں خانہ پورا کا پورا کھلا ہوا نظر آیا۔ بہرحال غالب کی تو تعلی ہے یہ، لیکن قرآن مجید کے بارے میں تو اس کے ایک ایک حرف کے بارے میں بات صحیح، یہ بات کیوں ہے، کیسے آئی؟ اچھا، اسی میں ایڈ کیجئے سورہ نساء میں 2 ایمانوں کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ کیا معنی دار ہے؟ بظاہر کوئی شخص جو ہے بہت سطحی سا ہو، جیسے ستیارتھ پرکاش کا مصنف تھا دیانند سرسوتی، اس نے ایسی ہی چیزوں پر اعتراضات کیے تھے۔ یہ کیا مطلب؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یہ تو جو ہے محمل ہوگی بات، جو ایمان والے ہیں وہ ایمان لائیں، کیا معنی دار ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ اب یہاں 2 ایمان ہو گئے، ایک سوالیہ نشان تو آ گیا نا۔ یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا 3 دفعہ ایمان کا ذکر آ رہا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ تو یہ بات بھی غور طلب ہے بہت۔ اسی طرح کا انداز سورہ صف میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اے ایمان والو، کیا تمہیں وہ کاروبار بتایا جائے جو دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ۔ یہاں پہ وہی سوال پیدا ہوگا، خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اور ان سے کہا جا رہا تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول۔ یہاں بھی 2 ایمان ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے کچھ کوشچن مارک سامنے آتے ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ سورہ حجرات میں اسلام اور ایمان 2 الفاظ ایک دوسرے کے مقابل میں آئے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو اس کے مدعی ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب یہاں اسلام ورسس ایمان تھا۔ پھر قرآن مجید میں سورہ نساء میں وہ آیت بھی ہے کہ اگر تم کہیں نکلو سفر پر اور کوئی شخص تم سے جو ملاقات کرے وہ اپنا اسلام ظاہر کرے، کہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، تو مت کہو لستا مومنا، تم نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں، اس لیے کہ اگر اسے مومن مان لیں گے، مسلمان مان لیں گے، تو اس کی جان اور مال جو ہے وہ تو اب گویا کہ پوری طریقے سے محفوظ ہو گئی، آپ اس سے کوئی چیز چھین نہیں سکتے۔ اگر وہ مشرک ہے، کافر ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اسے آپ قتل بھی کر سکتے ہیں، اس کا مال بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اب یہ بڑا چونکہ ایک کریٹیکل ایشو تھا، فرمایا نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں تو میں ماننا پڑے گا میں مسلمان ہوں، جبکہ کوئی اور چیز معلوم نہیں ہے۔ ہاں کوئی شخص جو ہے وہ کلمہ شہادت کے بعد فرض کیجئے یہ کہتا ہے میں قرآن کو تو نہیں مانتا، اب اس کی تکفیر کی جائے گی، وہ ایک علیحدہ شے ہے۔ تکفیر ایک سیکنڈری فینومینن ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں اور کچھ معلوم نہیں، قطعاً کچھ معلوم نہیں، وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یو ہیو ٹو ایکسپٹ ہم ایز اے مسلم اینڈ یو کانٹ ڈینائی دیٹ یو آر ناٹ اے مومن۔ ہاؤ کین یو؟ تم نے کیا دلوں کو چیر کر دیکھ لیا ہے؟ تم تو نہیں جانتے، ایمان تو دل کے اندر ہوتا ہے۔ اور یہی بات میں نے کئی مرتبہ واقعہ سنایا، حضرت اسامہ بن زید کا رضی اللہ تعالی عنہما عین حالت جنگ میں دو بدو مقابلے میں ایک مشرک کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور جب مشرک نے یہ دیکھا کہ میری بس ہو گئی اب میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں بالکل زیر ہو گیا ہوں، انہیں کلمہ شہادت پڑھ دیا
حضرت اسامہ نے یہ سوچا جو میں اور آپ ہوتے تب بھی یہی سوچتے یقیناً کہ اس نے بہانہ بنایا جان بچانے کا، ہیلا کیا، لہذا انہوں نے اسی بنیاد پر تلوار چلا دی، گردن اڑا دی۔ اس کے بعد یہ ہمیں معلوم نہیں، تحقیق نہیں کہ حضور کو کسی اور نے اطلاع دی یا خود حضرت اسامہ نے جا کر یہ بات پوچھی۔ دغدغہ تو ہو گیا دل میں، یہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ تو حضور نے ناراضگی کے ساتھ کیا، اے اسامہ کیا کرو گے جب قیامت کے دن کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے، اے اللہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلائیے۔ تو یہ اہمیت ہے، آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اس کے بعد معلوم ہو کہ یہ تو در حقیقت ہندوستان کا یہ جو ہے جاسوس بن کر آیا تھا، مسلمان بن کر لبادہ اوڑھ کر، ختنہ بھی کرائی، داڑھی بھی رکھی، کچھ قرآن بھی یاد کیا، نماز پڑھی۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے یہاں سیالکوٹ ایریا کے اندر کچھ خبریں ایسی آئی تھی بعض مساجد میں جو انڈیا کے جاسوس کئی سال تک بطور امام کام کرتے رہے، تو بعد میں کھلا کہ ان کے حجروں میں سے ٹرانسمیٹرز وغیرہ برآمد ہوئے، وہ یہاں کی ساری نقل و حرکت جو تھی فوج کی وہ پہنچاتے تھے۔ اب اس کے بعد اس پر اقدام جو آپ چاہے کریں، جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص کلمہ شہادت کے بعد آپ کو اور کچھ معلوم نہیں ہے تو وہ اس نے اسلام کے لیے کافی ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ قرآن کا منکر ہے، یا یہ ختم نبوت کا منکر ہے، یا یہ حضور کے بعد کسی اور کو نبی مانتا، اب تکفیر کی جائے، یہ تکفیر ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ تمام مسائل بڑے گمبھیر ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے ان کا حل کیا ہے، اصل میں سوچنے کی بات ہے۔ دو میں اس میں گفتگو کر چکا ہوں اپنے جملے کے خطبات میں۔ سمپلسٹ فارم کیا ہے؟ دو اسلام ہے، دو ایمان ہے۔ قانونی اسلام کلمہ شہادت کہتے ہی آپ کا داخلہ ہو گیا۔ حقیقی اسلام ہمتن اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، اپنے آپ کو بچھا دینا، یہاں سے لے کر وہاں تک عشق کتاب صبوری 1000 فرسنگ ہے۔ ہماری ان گفتگو میں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی کوئی خاص اہمیت ہے ہی نہیں، اصل اہمیت تو ایمان کی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں 15 رکوع میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ سے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ وہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم جو یہ خدمت کر رہے ہیں تیرے لیے، گھر تیری عبادت کے لیے، اس ہماری سعی و جہد کو شرف قبول عطا فرما، تو سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا۔ اور اللہ ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا فرما بردار مسلمان بنائے رکھ۔ اب اسلام کتنی بڑی شے ہے۔ اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب بھی کہا اس کے رب نے اس سے کہ سر جھکا دو، اس نے سر جھکا دیا۔ اللہ نے کہا بیٹے کو ذبح کر دو، تیار ہو گیا، چھری ہاتھ میں لے کر پھیر دی گردن۔ اس حد تک وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اب یہ ساری کیفیت اسلام کے تحت آ گئی۔ تو اسلام وہ ابتدائی شے بھی اسلام ہے۔ اس دین میں داخلے کا دروازہ، جیسے دروازہ آپ نے کراس کیا داخل تو ہو گئے، دروازے کے اندر آ گئے، ٹھیک ہے دین میں تو آ گئے، لیکن اس دین کے اندر اب اس کا حسن اسلام، اسلام کا احسان کے مرتبہ تب ہوگا کہ پوری زندگی ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت اللہ کے سامنے جھکا دی گئی، وہ پوری اپنی مرضی جو ہے اللہ کی مرضی کے سامنے لا کر ڈال دی گئی۔ یہ اسلام تو قانونی اسلام، حقیقی اسلام، قانونی ایمان، حقیقی ایمان۔ قانونی ایمان زبان سے کہا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آپ مسلم مومن ہو گئے۔ قانونی ایمان کا تعلق قول سے ہے، اقرار باللسان سے، لیکن حقیقی ایمان یہ ہے جب کہ ایمان دل کی گہرائیوں میں جاگزین ہو جائے، وہ حقیقی ایمان ہے۔ اس حقیقی ایمان کے کیا اثرات ہوں گے، کیا ثمرات ہوں گے، اس کی کیا علامات ہوں گی،
اس درخت میں کیا برگ و بار آئیں گے، کیسے پھول پتے لگیں گے، کیسے پھل آئیں گے، یہ موضوع قرآن میں آپ کو جا بجا کھلا ملے گا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے اور جہاد کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ مومن تو صرف وہ ہے۔ یہ زبان سے کہہ دینے سے کیا مومن بن گئے تم، لیکن قانونی ایمان وہی ہے۔ قانونی ایمان لستا مومنہ نہیں کہہ سکتے اس شخص سے جو اثناء سفر میں جو اجنبی تمہیں ملا ہے اور تمہارا گمان غالب ہے کہ وہ مشرکین میں سے ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، تم نہیں کہہ سکتے لستا مومنہ، نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں۔ این حالت جنگ میں جس نے کلمہ شہادت پڑھا ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ حضور سے بھی، حضور نے جب سوال کیا تھا حضرت اسامہ سے تو حضرت اسامہ نے یہ کہا کہ حضور اس نے جان بچانے کے لیے ہیلا کیا، آپ نے اس کی نفی نہیں کی، یہ نہیں کہا تم غلط کہتے ہو۔ فرمایا ہلا شکل کا قلبہ، تو کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ صرف ہیلا کر رہا ہے؟ یہ تو اس کی نیت کی بات تھی، وہ نیت تو وہ جانتا اور اللہ جانتا ہے۔ تو اسلام اور ایمان کے درمیان دو اسلام اور دو ایمان، قانونی اسلام اور قانونی ایمان مساوی ہے، ایک شے کا نام کال دی روز بیانی نیب، قانونی سطح پر مسلم کو مومن کو، مسلم کو مومن کو ایک بات۔ اسی طرح حقیقی ایمان، حقیقی اسلام یہ بھی ایک ہے۔ حقیقی ایمان وہ ہے کہ جو قلب میں راسخ ہو یقین کی شکل میں، تو ظاہر بات ہے کہ انسان کا عمل اس کے تابع ہو جائے گا، پھر پورا وجود جو ہے، کیونکہ انسان کے وجود کے اوپر حکمران تو یہی قلب ہے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ آگاہ ہو جاؤ، جس میں انسانی میں ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جائے گا، اگر وہ خراب ہو سارا جسم خراب ہوگا۔ اور جان لو وہ قلب ہے، قلب میں ایمان ہے تو پورا وجود جو ہے اس سے منور ہو جائے گا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ یہ ہمارے منتخب نصاب میں اس کا جو حصہ دوم ہے اس کا اہم سبق ہے، آیات نور، سورہ نور کی بہت ہی اہم آیات ہے، بلکہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے، لیکن اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ قلب منور ہو گیا ایمان سے، پورا جسم جو ہے منور ہو جائے گا، لیکن قلب میں اندھیرا ہے، فساد ہے، ایمان نہیں ہے، تو پورے جسم کے اندر اندھیرا ہوگا، فساد ہوگا۔ اس اعتبار سے قانونی اسلام، قانونی ایمان یہ ایک ہے، حقیقی اسلام، حقیقی ایمان ایک شے ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے، بدقسمتی سے قانونی اسلام یا ایمان ہی کو سمجھ لیا گیا ہے اصل ایمان، اور اسی پر ان ساری احادیث کو منطبق کیا جاتا ہے کہ جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا یا جو صدق کے دل سے یہ کلمہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ظاہر بات ہے، یہ تو صحیح ہے، صدق کے دل سے جو کہے گا اس کے تو دل میں اتر چکا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس قانونی اسلام جس کا تعلق ہے اقرار کے ساتھ یا قانونی ایمان، اس کے اوپر مبنی کر دیا ہے کہ آخرت کا معاملہ سارا اس پر مبنی نہیں۔ یہ ہے، میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جمعے کے اپنے خطابات میں، یہ مرجئہ کا عقیدہ ہے جو حنفی مسلک ہے اس کے خلاف ہی۔ حنفی مسلک میں ایک بات تو ہے، اس لیے کہ وہ قانونی ایمان کے بارے میں حضرت امام ابو نے گفتگو کر رہے ہیں، وہ چونکہ فقیہ ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ٹاپ کے قانون کے ماہرین جیورسٹ، ان میں میرے خیال میں بہت اونچا مقام امام ابو حنیفہ کا ہے۔ وہ ہر معاملے کے لیگل ایسپیکٹ پر غور کرتے ہیں، یہ ان کا چونکہ ظاہر بات ہے کہ فقیہ ہے اور یہ ان کا ایک پہلو ہے، ان کی توجہ کا ارتکاز ادھر ہے۔ تو قانونی ایمان اس پہ ان کی بات بالکل درست ہے، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں، اگرچہ کہتے تو یہ ہے کہ ایمان کیا ہے، تصدیق و قول، دل سے تصدیق اور زبان سے قول، لیکن عمل کو اس کا حصہ نہیں مانتے۔ عمل کو کہتے وہ جدا گانا شے، ڈفرنٹ اینٹی آل ٹوگیدر۔ اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ نجات کا دار و مدار عمل پر نہیں، وہ میں بعد میں بھی عرض کرتا ہوں. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح یہ ایک شے نہیں ہے، یہ دو چیزیں الگ ہیں. البتہ ایمان میں تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان دونوں ضروری ہیں. لیکن اب دنیا کے لیول پر سوچئے، تصدیق بالقلب کو ویریفائی کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں. ہاؤ ڈو وی نو؟ وی کانٹ نو اٹ. لہذا ان دی فائنل انالیسس وہ صرف قول ہی کے اوپر بات رہ جاتی ہے. اور یہ ان کا موقف ہے کہ جہاں تک ارکان اسلام کا تعلق ہے، جہاں کلمہ شہادت کے ساتھ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ بھی ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر نہیں ہو جائے گا. ہاں، نماز کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. زکوٰۃ نہیں دیتا، فاسق ہے، فاجر ہے. انکار کرے گا، کافر ہو جائے گا. اسلامی ریاست میں تو ظاہر بات ہے، زبردستی اس سے دی جائے گی، اگر نہیں دے گا تو جنگ کی جائے گی، جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. لیکن یہ کہ کافر نہیں ہو جاتا وہ. تو گویا کہ ارکان اسلام میں سے بھی صرف شہادت یہی باقی رہ گئی. امام ابو حنیفہ کا یہ موقف ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ اعمال کو علیحدہ تو سمجھتے ہیں، یہ ایمان علیحدہ شے ہے، عمل علیحدہ شے ہے، لیکن نجات اخروی کا دار و مدار اعمال پر بھی ہے. اور وہ کس طور سے؟ اگر تصدیق بالقلب ہے، یہ تو آخرت میں ظاہر ہو جائے گا ہے یا نہیں ہے. یہ تو ہماری مجبوری ہے، دنیا میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہے یا نہیں ہے. آخرت میں اللہ سے معاملہ ہے، اللہ تو جانتا ہے، علیم بذات الصدور. اگر اس کے علم میں ہے کہ یہاں ایمان تو تھا، اب دیکھیں گے اعمال. اگر ایمان ہی نہیں تھا تو اعمال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر اعمال کے حساب کتاب کی تول کی ضرورت نہیں ہے. لا نقیم له یوم القیامت وزنا. وزن اعمال ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے اندر ایمان ہو ہی نہ سرے سے، وہ تو سیدھے کہا جہنم میں جائیں گے. ہاں، ایمان ہے، کمزور ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد اعمال کو دیکھیں گے. اب اعمال میں اگر نیکیوں کو پڑھنا بھاری ہے، گناہ بھی ہے، معصیت ہے، کوتاہیاں ہیں، تقصیرات ہیں، لیکن یہ کہ نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہے، سیدھا جنت میں جائے گا انسان. اور اگر اعمال میں گناہوں کا پڑھنا بھاری ہو گیا تو جہنم میں داخل ہوگا، اور وہاں وہ پھر اپنے گناہوں کے بقدر حساب دے کر اور سزا پا کر پھر وہ وہاں سے نکالا جائے گا اور جنت میں جائے گا. تو ایمان اگر تھا تو بالآخر تو جنت میں آ جائے گا. لیکن جہنم میں اس کا یہ تھوڑا قیام بھی کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے. 7 مستقر و مقامہ، بہت بری جگہ ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور مستقل قیام کے لیے بھی. یہ جو بہت خوبصورت تقابل کیے گئے ہیں، سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے سورہ فرقان کے آخر میں، جنت حسنت مستقر و مقامہ، بہترین خوبصورت ترین شے ہوگی مستقل قیام کے اعتبار سے بھی اور تھوڑی دیر کے لیے بھی. اور جہنم 7 مستقر و مقامہ، وہ بہت ہی بری جگہ ہے، تھوڑی دیر کے قیام کے لیے بھی اور مستقل قیام کے لیے. اس کے پیچھے اصل کیا شے ہے؟ آپ دیکھیے، دنیا میں حسین ترین علاقہ، آپ وہاں چلے جائیے، کشمیر چلے جائیے، سوئٹزرلینڈ چلے جائیے، کس قدر خوبصورتی ہے، کیا رعنائی ہے، کتنا دل کو لبھا دینے والے مناظر ہیں. مستقل وہاں رہنا پڑے تو وہ کوئی خوبصورتی اور رعنائیت ختم ہو جائے گی، پھر اس میں کوئی انسان کو ہوش نظر نہیں آتا، بس بہرحال مستقل عادی ہو گئی. اب اس کے اندر کوئی دل کو لبھانے والا پہلو ہے ہی نہیں. لیکن جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمیشہ رہیں گے اور اس کی رعنائیوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اسی طرح جہنم اس کے برعکس، مستقل رہنا تو خیر جو عذاب کا اس کی انتہا، اس کا تصور بھی یہاں نہیں کر سکتے، لیکن ذرا سے دیر کا بھی معاملہ اگر ہو گیا تو اس کی ساری سختیاں اور اس کے اندر جس قدر بھی عذاب کی جو شدت ہے وہ ساری کی ساری واضح ہو جائے گی. تو اس پہلو سے 7 مستقر و مقامہ، تھوڑی دیر ٹھہرنا بھی، اس کو یہ نہیں لائٹلی نہیں لینا چاہیے کہ چلیے کوئی بات نہیں. یہ لائٹلی لینے کا نتیجہ تھا یہود کا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. اچھا، ہمارے ہاں کیا ہوا ہے کہ اگرچہ امام ابو حنیفہ کا موقف وہ ہے جو میں نے ابھی بیان کیا، لیکن عام طور پر ہمارے جو عوام ہیں، عوام الناس، جو حلا، وہ چونکہ قانونی ایمان ہی کو ایمان سمجھ لیتے ہیں، اور قانونی ایمان وہ تو ہے اقرار باللسان والی بات، اور اسی پر نجات کے دار و مدار. تو اگر ایمان تھوڑا سا بھی ہوا تو نجات تو ہو جائے گی.
لیکن قانونی ایمان پر معاملہ نہیں ہے اللہ کا، اللہ نے ایمان قلبی کا معاملہ ہے، تھوڑا سا بھی ہے تو بالآخر نجات ہو جائے گی، بالکل نہیں ہے تو اعمال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نیکی اور